عن اللعين الرجيم المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون صلوات عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور مسلسل ان مجلسوں میں اس سورہ کی 24ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول، اگر اللہ پکارے تو فوراً لبیک کہو، وللرسول، اور اگر رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو، لما یحییکم، اس لیے کہ خدا اور رسول جب بھی تمہیں پکاریں گے تو موت دینے کے لیے نہیں پکاریں گے، زندگی دینے کے لیے پکاریں گے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور ایمان لانے والوں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا تو اللہ وہ ہے جو انسان اور انسان کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ انجام کار کے طور پر الٹیمیٹلی آخری منزل پر تمہیں اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو دو بنیادی حکم ہے، خدا اگر پکارے فوراً لبیک کہو، رسول اگر پکارے فوراً لبیک کہو۔ بھائی رسول کی پکار تو سمجھ میں آتی ہے، رسول سامنے ہے اس نے پکار لیا، لیکن خدا کی پکار کبھی سمجھ میں آئی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک خدا نے کبھی پکارا تو خدا اس طریقے سے نہیں پکارتا جس طریقے سے عام انسان ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ خدا کی دعوت، خدا کی دعوت، خدا کی پکار اس کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کی کتاب ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ تو جب خدا وہ قوانین بھیجے تو ان قوانین پر عمل کرو اور انہیں قبول کرو، یہ ہے خدا کی پکار پر لبیک کہنا۔ بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا، توجہات مبذول رہے۔ خدا کی پکار پر
لبیک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دین مانو، اس کی شریعت مانو، اس کی کتاب اسے مانو، یہ ہے اس کی پکار پر لبیک۔ اس کے احکامات انہیں تسلیم کرو۔ تو احکامات کو تسلیم کرنا، کتاب کو مان لینا، یہ ہے خدا کی پکار پر لبیک کہنا۔ تو بھائی جب خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہی ہمارا مقصد زندگی ہے تو یہ درمیان میں رسول کہاں سے آ گیا؟ یعنی برابر کا حکم ہے نا کہ خدا اگر پکارے لبیک کہو، رسول اگر پکارے لبیک کہو۔ تو خدا کا دین، اس کی شریعت، اس کی کتاب، اس کے احکامات، اس کا پیغام، میں یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، اس کا پیغام، اس پیغام پر عمل کرو، خدا کے پیغام پر عمل کرو، یہ ہے خدا بند عالم کا مقصد۔ تو بھائی خدا کے پیغام پر عمل کرو، یہ ہے مقصد زندگی۔ تو درمیان میں یہ رسول کہاں سے آیا؟ تو اب اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ پروردگار نے اپنا پیغام کبھی پیغمبر کے بغیر بھیجا نہیں۔ دیکھیے دو برابر کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہے وہ منزل تمہید جسے کل سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے اپنے پیغام کو پیغمبر سے الگ کر کے نہیں بھیجا۔ یعنی میں بات کو اور بھی واضح کروں، پیغام پہلے یا پیغمبر پہلے؟ میرے سامنے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے، بھائی اللہ کا پیغام پہلے یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پہلے؟ بھائی عجیب بات یہ کہ پیغام بعد میں، آدم پہلے۔ بھائی توجہ رہے، پیغام بعد میں آئے گا، پیغمبر پہلے آئے گا۔ یہ اتنا اہتمام اور اتنی احتیاط پروردگار نے کیوں کی کہ پیغامبر پہلے بھیجا جائے، پیغام کو بعد میں بھیجا جائے؟ بھائی اگر پیغام فقط آ جاتا اور پیغامبر ساتھ میں نہ آتا تو خطرہ تھا کہ جس قسم کی تحریف چاہیں گے یہ امت والے اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ پیغام میں جس قسم کی تحریف چاہیں گے، جس قسم کی تبدیلی چاہیں گے، وہ امت والے اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ اس لیے پروردگار نے یہ طے کیا کہ حفاظت پیغام کے لیے، بھائی پیغام تو واضح ہو گیا نا، اس کی کتاب، اس کی شریعت، اس کا دین، اس کے احکامات، حفاظت پیغام کے لیے پہلے پیغمبر بھیجوں گا اور بعد میں پیغام بھیجوں گا، اور اب قیامت تک دونوں ساتھ جائیں گے، پیغام بھی جائے گا، پیغمبر بھی جائے گا۔ ابلیس اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ اگر میں آدم کو مانوں گا تو پیغام میں تحریف نہیں کر سکوں گا۔ بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی اس منزل تمہید سے اپنے سننے والوں کو بہت آگے نہیں لے جانا۔ ابلیس پہلی نبوت کی منزل ہے، پہلی نبوت کی منزل ہے۔ ابلیس پیغام سے انکار کر رہا تھا؟ نہیں، ابلیس کا انکار تھا پیغمبر سے۔ ابلیس نے پیغام سے انکار نہیں کیا، خدا کی توحید سے ابلیس کا انکار نہیں ہے۔ نبوتوں سے مخلصین انکار نہیں ہے، قیامت کے دن سے انکار نہیں ہے۔ اسے نہیں مانوں گا، انکار اس سے، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو ابلیس کا انکار پیغام سے نہیں تھا، ابلیس کا انکار پیغامبر سے تھا۔ اور یہ انکار کیوں تھا کہ اگر اسے مان لوں گا تو دین میں تحریف کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو ابلیس کا مزاج یہ ہے کہ پیغام لے لو، پیغامبر کا انکار کرو۔ وہ پہلی نبوت کی منزل تھی اور آخری نبوت پر کتاب لیں گے، لکھنے نہیں دیں گے۔ ہے نا قابل غور بات؟ پیغام کو پیغامبر سے الگ کرنے کی کوشش، کتاب لیں گے، یہ پیغام ہے اللہ کا، لیکن اسے نہیں مانیں گے، یہ جو لکھنا چاہ رہا ہے بھائی۔ اور بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ بڑے نازک مراحل تک اپنے سارے سننے والوں کو لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو بشریت کی آواز لگائی گئی کہ ہم جیسا پیغام کو پیغامبر سے الگ کرنے کی دوسری کوشش، قرآن تسلیم، یہ کس نے کہا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور ہمارے لیے کافی بھی ہے؟ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جا رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ جا رہا ہے تو جائے، یہ تو ہم جیسا تھا، اس نے پیغام دیا اور دے کر چلا گیا۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ یہ جو بشریت کی آواز تھی،
عقیدے کے طور پر یہ بشریت کی آواز اسی صدائے ابلیس کی بازگشت ہے. دیکھیں ایک جملہ کروں اور بہت ٹھنڈے دل سے سنیے گا. بشریت تک بات آ گئی نا, اور میرا کون سا, میں نے بہت باتیں کی ہیں بشریت رسول پر اور آپ کی خدمت میں اس کے تفصیلات عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ قرآن میں آیت تو ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں, یہ آیت تو ہے نا, لیکن اب اس بات کو کیا کیجیے کہ میں پورے قرآن کا سروے کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ جملہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی نگاہ میں بشر 3 قسم کے ہیں. میں کل کی تقریر سے اس مقام پر متصل ہو گیا. 3 قسم کے بشر ہیں اور پورے قرآن کو سروے کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں, ایک ایک لفظ دیکھنے کے بعد 3 قسم کے بشر ہیں قرآن میں. پہلی قسم عرض کروں, کل آیت پڑھ رہا تھا سورہ مریم کی, ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, ہم نے جبریل کو بھیجا, جبریل بشر بن کے سامنے گیا. تو نوری بشر یہ ایک قسم. عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی, نوری بشر ہے مگر نوری ہے, یہ ایک قسم. اور اب دوسری قسم سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا, اور بڑی عجیب و غریب آیت, وَهُوَ الَّذِي, اسی لفظ بشر کے ساتھ, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. یہ اللہ ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا. تو نور سے بشر بناتا ہے پہلی قسم, پانی سے بشر بناتا ہے دوسری قسم. اور اب سورہ صاد اور 30واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے میں آواز دی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. صاحبان فکر تشریف فرمائے, اس لیے میں نے اس بیت کو چھیڑا. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اللہ نے, تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تو بشر کی 3 قسمیں پورے قرآن مجید کو دیکھنے کے بعد کر رہا ہوں. ایک بشر مٹی سے بنے, دوسرا بشر پانی سے بنے, تیسرا بشر نور سے بنے. بھائی اب میں مثال دے دوں, پچھلے زمانے میں یہ پرکھوں کی بات کر رہا ہوں, جب لکھنے کے لیے قلم استعمال ہوتا تھا تو وہ سرکنڈے کا تھا یا نہیں تھا؟ جناب دیوان جی فرما رہے صحیح ہے, انہوں نے اپنی سوز خانی کے مسودوں میں استعمال کیا ہوگا, اس لیے کہ خوش نویسی کے لیے اور اچھی کتابت کے لیے سرکنڈے کا قلم استعمال ہوتا تھا نا. اچھا تو پھر اب بچوں کے مکتب میں چاندی کا قلم استعمال ہوتا تھا, یاد ہے؟ بچوں کا جب مکتب کرایا جاتا تھا تو بچوں کو لکھواتے تھے قلم سے چاندی کے, تو سرکنڈے کا قلم, چاندی کا قلم. آج میرے کتنے محترم سننے والے ایسے بیٹھے ہوئے جن کی جیبوں میں پلاسٹک کے قلم لگے ہوئے ہے نا. دنیا میں بہترین قلم ساز فیکٹریاں سونے کا قلم بناتی ہیں. تو مادہ بدل رہا ہے. یہی دور کرنا چاہ رہا یہی دور کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی قلم سب ہے لیکن تینتوں میں فرق ہے. تو اب قلم نام کس کا؟ شکل کا بھائی توجہ ہے, شکل ایک جیسی, کہا یہ قلم ہے, لیکن جب اصل پہ نگاہ گئی کہا یہ سونے کا ہے, یہ چاندی کا ہے, یہ اسٹینلیس اسٹیل کا ہے, یہ پلاسٹک کا ہے, یہ سرکنڈے کا ہے. تو اگر شکل میں اشتراک ہو تو سب قلم, اور اگر اصل پہ نگاہ جائے تو سب ایک دوسرے سے الگ. تو بھائی بشریت میں اگر شکل دیکھنی ہے تو سب بشر. بشریت میں اگر شکل دیکھنی ہے تو سب بشر, لیکن اگر اصل دیکھو گے تو کوئی مٹی سے ہے,
کوئی پانی سے اور کوئی بشر نور سے. بھائی اسی لیے پڑھے لکھے مجمع کو مخاطب کر رہا ہوں, پروردگار نے لفظوں میں احتیاط کی, کہا کہ حبیب کہہ دو انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ نہیں ہے کہ انا بشر منکم. اب یہ مثل اور من کا فرق سمجھ میں آیا؟ خدا کی قسم اگر مثل اور من کا فرق سمجھ میں آ گیا تو میری محنت بھی سوالت ہو گئی. مثل کے معنی جیسا اور من کے معنی سے. تو اگر یہ ہوتا انا بشر منکم, میں بھی تم میں سے ایک انسان ہوں, تو اصلیت ایک ہو جاتی. اور جب یہ کہہ دیا کہ انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, تو اب میں نے کبھی مثال دی تھی چہرہ چاند جیسا, تو حسن میں تو دونوں مشترک ہے لیکن اصلیتیں دونوں کی الگ. چاند کی ماہیت الگ, چہرے کی ماہیت الگ. یعنی قرآن کی احتیاط تو دیکھیں, قرآن کی احتیاط تو ملاحظہ کریں. یہ نہیں ہے انا بشر مثلکم ہے, انا بشر منکم نہیں ہے. اگر منکم ہوتا, بھائی بہت اصرار کر رہا ہوں میں جملے پر, تو پیغمبر 100% ہماری ہی نسل اور ہماری ہی تینت سے ہوتے. اگر منکم آ جاتا, من اس لیے رکھا مثلکم کہ تمہارے جیسا ہے. یعنی قلم ہے لیکن ماہیت الگ ہے, تینت الگ ہے, اس کا مادہ جس چیز سے بنا وہ الگ ہے, فقط شکل میں ایک ہے. بھائی توجہات بدل رہے, تو جہاں مثل ہوگا وہاں ماہیتوں میں اختلاف ہوگا, اور جہاں من ہوگا وہاں ماہیت ایک ہوگی. اسی لیے چادر میں جمع کر کے کہا انہم منی وانا منہم. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے میں ان سے. تینت میں اتفاق ہے, تینت میں اتحاد ہے, اس لیے من کا لفظ آیا. لیکن میں تنگ آ گیا ہوں, تو اب ایک جملہ سنتے جائیں, رسول ہم جیسا, رسول ہم جیسا. کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا رسول ہم جیسا. ایک چیز عرض کروں, اور اگر عرض کروں تو پھر اسے حرف آخر سمجھ کر ذہنوں میں محفوظ کریں. اب اگر کوئی بات کرو تو اسے محفوظ کرے. بھائی دیکھیے, اسلام کے آنے سے قبل عرب میں ایک دستور تھا جاہلیت میں کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے, بھائی جھگڑے تو آج بھی ہوتے ہوں گے نا, لیکن اس زمانے کا دستور دیکھیں. اور شوہر کو غصہ آ گیا تو غصے میں آ کے اس نے کہہ دیا اپنی بیوی کو انت علیہ کظہر امی. عجیب و غریب جملہ ہے, اور اسے سنیں گے آپ تو اس کے پیٹ کو محسوس کریں گے. تو میری ماں کی طرح ہے, تو میری ماں جیسی ہے. یہ کہا اور وہ بیوی حرام ہو گئی شوہر سے. یہ جاہلیت میں دستور ہے. انت علیہ کظہر امی, تو میری ماں جیسی ہے, یہ کہا اور وہ بیوی اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اتنے میں اسلام آ گیا. اور اب اسلام نے آنے کے بعد سورہ احزاب کی 4 آیت میں آواز دی. بھائی سورہ احزاب 33واں سورہ ہے, اس کی 4 آیت جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا کہ دیکھو خبردار, اگر تم کبھی ایسا کہہ دو نا تو یہ بہت برا ہے. اسلام نے اس کی بڑی مخالفت کی, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. جاہلیت کی رسم کو توڑ دیا. اور اب سورہ مجادلہ میں 58واں سورہ ہے. یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جا کے آپ ترجمہ دیکھیں. پہلا پیراگراف پہلی آیت سے 8ویں آیت تک جا کے دیکھیں. سورہ مجادلہ پہلا پیراگراف پہلی آیت سے. پروردگار نے کہا یہ بہت برا کام ہے کہ تم اپنی بیوی کو یہ کہہ دو انت علیہ کظہر امی. بھائی آپ یقین فرمائیے گا کہ مسلمانوں میں جتنی فقہ پائی جاتی ہے نا, ان سب میں کتاب الظہار ہے, چیپٹر پایا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور شوہر کی زبان سے نعوذ باللہ یہ جملہ نکل جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ کفارہ ہے. اور قرآن نے اس کفارے کو نقل کیا ہے سورہ مجادلہ کے پہلے پیراگراف میں کہ اگر تم سے ایسا ہو جائے تو وہ واقعہ تمہاری ماں تو نہیں ہوئی, لیکن تم نے بہت برا کام کیا, بہت برا کام کیا. اچھا تو اب کفارہ کیا ہے؟ اب اگر اسے پھر بیوی بنانا چاہ رہے ہو تو پہلا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو, غلام کو آزاد کرو.
اور اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے صوم شہرین متتابعین تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو. عید کو رقبہ غلام آزاد کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اطعام 60 مسکین 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کچھ خیال آیا آپ کو؟ یہ کفارہ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص رمضان میں روزے کو قضا کر دے تو اس کا کفارہ یہی ہے. کچھ آپ کو یاد آیا؟ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کو چھوڑ دے تو کفارہ یہی ہے، یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. بھائی اتنا بڑا گناہ تھا بیوی کو ماں جیسا کہہ دینا، اتنا بڑا گناہ تھا کہ قرآن نے 3 کفارے بیان کیے اور اس کے بعد ڈاٹا پوری طریقے سے ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا. اب میں کیا کہوں ان مسلمانوں کو کہ بیوی تو ماں جیسی ہو نہیں سکتی اور رسول کو کہہ رہے ہیں ہم جیسا. عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. جتنا بڑا پیغام ہوگا اتنا ہی بڑا پیغامبر ہوگا. یعنی پیغام کے رشتے سے پیغامبر کی عظمت کو اور اس کی بزرگی کو ناپا جائے گا. جتنا بڑا پیغام کا جتنا بڑا دائرہ پیغامبر کا اتنا ہی بڑا دائرہ. اب عرض کروں بھائی یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے اور مجھے آگے یہی سے جانا ہے. جتنا بڑا پیغام اتنا بڑا پیغامبر. اب آدم کے خلافت 4 انسانوں پر، 2-4 بچے، پیغام چھوٹا پیغامبر چھوٹا. نوح بڑے پیغامبر بڑا، دائرہ بڑھ گیا لیکن اپنے زمانے تک. ابراہیم اس سے بھی بڑے، بہت بڑے. ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی نبی نہیں ہمارے نبی کے علاوہ. پیغامبر بڑا. اور اب اتنا بڑا پیغامبر، بھائی بہت توجہ رہے، اتنا بڑا پیغامبر کہ سورہ جن میں آواز دی. 72واں سورہ قرآن مجید کا اور 72ویں سورے کی پہلی اور دوسری آیتیں ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا بہ. کہتے ہیں جن، بھائی سورہ جن کی ابتدائی 2 آیتیں کر رہا ہوں. جن کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے اور کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ قرآن ہمیں بڑا عجیب لگا. انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ قرآن ہمیں بڑا عجیب لگا. فآمنا بہ، تو جب عجیب لگا تو ہم نے سوچا بھی نہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آئے. کیوں ایمان لے آئے؟ یادی الرشد، اس لیے کہ ہم نے سن لیا قرآن کو اور ہم سمجھ گئے کہ یہ جنت تک لے کے جائے گا اور جنت تک ہدایت کرنے والا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے. تو پیغام اتنا بڑا کہ اس کے دائرے میں انسان بھی ہو جن بھی ہو. بھائی کچھ بات واضح ہوئی؟ پیغام اتنا بڑا کہ اس کے دائرے میں انسان بھی ہو جن بھی ہو. تو اب پیغامبر اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ وہ فقط انسانوں میں محدود ہو جائے اور وہ بھی تم جیسے انسانوں میں. آہستہ آہستہ چلتے رہے، اس لیے کہ کسی منزل فکر تک لے کے جانا ہے نا آپ کو، کسی ایک خاص منزل فکر تک اپنے سارے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. انا سمعنا فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا. جن کہنے لگے کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا. فآمنا بہ، اور ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے. ان لا نشرک بعبادت ربنا احدا، اور ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے اور ہم اپنے واحد اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کیوں؟ ہم نے اس قرآن پہ ایمان کو اختیار کیا. یہدی الی الرشد، یہ جنت تک لے جاتا ہے، یہ ہدایت کرتا ہے، یہ صراط مستقیم پر انسان کو باقی رکھتا ہے. تو اب پیغام وہ جس کے دائرے میں جن بھی ہو انسان بھی ہو. تو اب رسول جو پیغامبر ہے اسے بھی جنوں کا اور انسانوں کا برابر کا عادی ہونا چاہیے. اسی لیے پیغمبر نے آواز دی بعثت الی الاسود والاحمر. فقط انسانوں کا رسول بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا، مجھے انسانوں کا
اور جنوں کا دونوں کا رسول بنا کے بھیجا. نعرہ محمد بلندر سبحان اللہ. آہستہ آہستہ چلتے رہے. مجھے پروردگار نے جنوں اور انسانوں کا دونوں کا رسول بنا کے بھیجا، تو پیغام کے ساتھ جو پیغامبر آیا وہ دونوں کے لیے آیا. بھائی یہی تو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پھر ایک مرتبہ سنیں. پیغام اس کا نام ہے قرآن. اس کا نام قرآن ہے نا. قرآن دونوں کے لیے آیا، جنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی. پیغامبر دونوں کے لیے آیا، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. تو اب جب رسول چلا جائے تو کتاب کو بغیر وارث کے چھوڑ کے جائے. اگر پیغام کو وارث کے بغیر چھوڑ کے جائے تو ابلیس کا مشن کامیاب. کیا پیغام الگ وارث الگ؟ پیغامبر سے ہٹ گیا ہے. بھائی توجہات مت بھول رہے، کہیں لے کے جانا ہے. تو اب وارث کو تو آنا ہے، لیکن اب پیغمبر ایسے کو وارث بنائے جو جنوں کو دیکھ کے ڈر جائے. سوچنے کی باتیں ہیں. اب رسول اپنے بعد ایسے کو وارث بنائے جو جنوں کو دیکھ کے ڈر جائے، یا ایسے کو بنائے کہ جس طریقے سے انسانوں میں ہدایت کرے ویسے ہی جنوں میں بھی ہدایت کرے. تو اب وراثت کتاب کا حق اسی کو پہنچتا ہے جو ہدایت کے فریضے کو جنوں میں اور انسانوں میں برابر سے بانٹ سکے. بھائی امام شافعی اس بات کو سمجھ گئے تھے جب ہی یہ کہہ کے گئے کہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجن. جنوں کے انبیاء الگ آتے رہے، انسانوں کے انبیاء الگ آتے رہے. ہے آیت قرآن میں، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منی یقصون علیکم آیاتی. اے انسانوں اور اے جنوں، کیا ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول نہیں بھیجے ہیں؟ تو جس طرح انسانوں پہ رسول آئے اسی طریقے سے جناتوں پہ رسول آئے. پوری تاریخ انبیاء میں فقط 2 رسول ایسے نظر آئے، 2 نبی ایسے نظر آئے جہاں وحدت ملی کہ وہ جنوں کے بھی ہادی انسانوں کے بھی ہادی. یا محمد مصطفیٰ نظر آئے یا سلیمان نظر آئے. آواز بلند دیکھیے کسی مرحلہ فکر تک سننے والوں کو جانا ہے، کسی مرحلہ فکر تک. اور یہ ساری گفتگو تمہید ہے اس مرحلہ فکر کے لیے. یا رسول ہمارا رسول یا سلیمان. اور اتنا بڑا کہ جنوں پہ حکومت، پرندوں پر حکومت، قرآن میں تذکرہ ہے. ہوا پر حکومت، ہم نے سلیمان کو ہوا پہ بھی حکومت دی تھی. پہاڑوں پر سلیمان کی حکومت کسی اور کی نہیں ملتی. یعنی قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے سوائے سلیمان اور پیغمبر کے. اب چلے سلیمان نے محل تیار کروایا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. میں نے ایک آیت ہے جو ہزاروں مرتبہ کوٹ کی ہوگی، ہزاروں مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہوگی، لیکن اس آیت سے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. سلیمان نے ایک محل تیار کروایا. سورہ نمل 27واں سورہ قرآن کا، اور اس کے تفصیلات اس سورہ کے اندر موجود ہیں. محل تیار ہوا، ان کو اطلاع دی گئی بھائی جنوں پہ حکومت ہے، پرندوں پہ حکومت ہے، انسان تو ہے ہی ان کے محکوم. اطلاع ملی کہ آپ کا محل جو آپ نے تیار کروایا تھا سمندر کے کنارے وہ تیار ہو گیا. اب پورے لشکر کے ساتھ چلے، پورے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں سلیمان. حتی اتاؤ الی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں داخل ہوئے. سنا ہے نا بھائی؟ اسی وادی النمل کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے سورہ نمل. سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے جو چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا. اس قالت نملۃ، ایک چونٹا بولا یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی مساکنکم حتی لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور بھی نہ ہو. کسے شعور نہ ہو؟ سلیمان کو بھی شعور نہ ہو, ان کے لشکر کو بھی شعور نہ ہو. اب ہوا پہ حکومت ہے نا سلیمان کی. ابھی کر کے گزرا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے ہوا نے چونٹے کی آواز سلیمان تک پہنچا دی. ہوا نے چونٹے کی آواز سلیمان تک پہنچائی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا سلیمان نے جملہ سنا چونٹے کا, پہلے مسکرائے پھر ہنسی ہے. بھائی جملہ یہی ہے فَتَبَسَّمَ, تبسم کے معنی مسکرانا, ضحک کے معنی. یہ جملہ عرض کیا تھا بھائی مجھے یہاں سے آگے جانا ہے, یہاں تک ہے قرآن, آگے مجھے قصص الانبیاء بیان کرنی ہے. سلیمان مسکرائے پھر ہنسے. بھائی ہنسے کیوں؟ آیت ذہن میں ہے اس قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم حتی لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹے نے کہا, چونٹے نے کہ چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, اپنے اپنے بھیلوں میں چلی جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے اور انہیں شعور بھی نہ ہو. بھائی سننا تھا کہ مسکرائے, تو بتلانا یہی چاہ رہے تھے کہ جو نبوت پر بے شعوری کا الزام لگا ہے, جو نبوت پر بے شعوری کا الزام لگا ہے وہ ہنسنے کے قابل نہیں ہے تو اور کیا ہے. بھائی یہاں تک قرآن ہے اور اب قرآن نہیں, قصص الانبیاء. بھائی بڑی عجیب منزل ہے. سلیمان جا رہے ہیں اپنے محل کو دیکھنے کے لیے. قصص الانبیاء کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ واقعہ مذکور نہ ہو. اب سلیمان نے حکم دیا کہ چونٹے کو میرے سامنے حاضر کرو. چونٹا لایا گیا, سلیمان نے ہتھیلی پہ لیا. کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یا نبی اللہ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اپنی قوم کو آپ کے لشکر سے بچا لوں. کہا پھر میرا نام کیوں لیا؟ کہا قصص الانبیاء ہے, اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ یا نبی اللہ ردیف کے طور پہ آپ کا نام لے لیا, اہمیت بڑھانے کے لیے آپ کا نام لے لیا. کہا کیسی بات کرتا ہے, تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اب مکالمے ہو رہے ہیں سلیمان میں اور چونٹے میں مکالمے ہو رہے. بیٹھا ہوا ہے سلیمان کی ہتھیلی پر, چونٹا سلیمان کی ہتھیلی پہ بیٹھا ہوا ہے اور مکالمہ ہو رہا ہے کہ اب بتلا کہ تو افضل یا میں افضل. کہا یا نبی اللہ اب پچھلی باتیں تو چھوڑیں, اس وقت تو میں افضل ہوں. یعنی فقط بولتا نہیں ہے, ذہانت بھی رکھتا ہے. جانور فقط بولتا نہیں ہے, ذہانت بھی رکھتا ہے. کہا یا نبی اللہ اس وقت تو میں افضل ہوں. کہا دلیل؟ کہا آپ کے قدم پاؤں پہ ہے, آپ کے پاؤں زمین پر ہے اور میرے پاؤں دست نبوت پہ ہے. توجہ ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. یا نبی اللہ پچھلی باتیں چھوڑیں, اس وقت کی بات کریں کہ میں افضل. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ کہ آپ کے قدم مبارک زمین پہ ہیں اور میرے پاؤں آپ کے ہاتھوں پر ہے, ایک نبی کے ہاتھوں پہ ہے. قصص الانبیاء نے اسے فضیلت بنا کے لکھ دیا. قصص الانبیاء نے اسے فضیلت بنا کے لکھ دیا. اب میں کیا کہوں قصص الانبیاء لکھنے والوں کو کہ سلیمان کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا چونٹا تو نظر آ گیا, محمد کے کندھے پہ کھڑا ہوا عجیب مرحلہ فکر ہے. یہاں سننے والوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. بھائی چلے سلیمان اپنے اس محل تک پہنچے جسے بنوایا تھا
اور جب محل میں داخل ہو رہے تھے نا، اشارہ ہے قرآن میں، اب فقط داستان نہیں ہے، قصص الانبیاء، تفصیلات اور اشارہ قرآن میں. جب اپنے محل میں داخل ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنی فوج کے کمانڈر کو حکم دیا کہ خبردار اب اس محل میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. اب اس محل میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اس محل میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. میں اپنے محل کی بلندی پر جا کر اپنے حدود مملکت کو دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی حدود مملکت کیا 2 فرلان تھی یا کوئی دوربین ایجاد ہو چکی تھی؟ یہ ہے نگاہ نبوت کہ جہاں تک بھی حدود مملکت ہے وہ مجھے نظر آ جائیں گے. گئے، محل کے چاروں طرف پہرا تھا کہ کوئی سلیمان کے پاس نہ پہنچ سکے. چھت پہ کھڑے ہوئے، قرآن میں ہے، قرآن میں چھت پہ کھڑے ہوئے اپنے حدود مملکت کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حریر و دیبا کے پردے کو ہٹا کر ایک شخص سامنے آ گیا. حریر و دیبا کے پردے کو ہٹا کر ایک شخص سامنے آ گیا. بھائی نبی ہے نا، نبی ہے. جلال آ گیا، کہا میں نے تو کہا تھا کہ کوئی داخل نہ ہو، یہ تو کیسے آ گیا؟ کہا کہ ہاں سلیمان، سلیمان تمہاری امت میں عبی میں فرق یہی ہے. بھائی دیکھیے خدا کی قسم ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور پڑھے لکھے مجمع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کبریا ہے، متکبر اس کی صفت ہے نا. نہ وہ لفظوں میں تکبر پسند کرتا ہے، نہ وہ مزاج میں تکبر پسند کرتا ہے. یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی داخل نہ ہو؟ یہ کیسے میرے نبی کی زبان سے یہ کیسے نکل گیا کہ کوئی داخل نہ ہو؟ جب تو صحیح کہ تمہاری زبان سے کہ کوئی داخل نہ ہو اور میں بھیجوں ملک الموت کو، ہے نا. حریر و دیبا کا پردہ ہٹا کر کوئی داخل ہوا. کہا تو کیسے آیا؟ کہا سلیمان میں تمہاری امت نہیں ہوں، تمہاری امت کا کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. اب اس جملے میں بھی انکسار نہیں ہے. بھائی یہ جملہ پڑھے لکھے مجمع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. نہ سلیمان کے جملے میں انکسار تھا، نہ ملک الموت کے جملے میں انکسار ہے. جبکہ قرآن میں وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم نے بھائی قرآن ہے سورہ صافات میں 37ویں سورے میں آخری پیراگراف میں یہ جملہ ہے ما منا الا لہ مقام معلوم. کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس کی حد معین نہ ہو، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جبریل کی بھی ایک حد تھی اور انہوں نے آگے جانے سے انکار کیا تھا. جبریل کی بھی ایک حد تھی، تو ہر ایک کی حد معین ہے. اسی طریقے سے انبیاء میں ہر ایک کی حد معین ہے، وہ اپنی حد سے آگے نہیں جا سکتا. یہ بڑا واضح جملہ ہے قرآن کا، ما منا الا لہ مقام معلوم. ہر ایک کی ہم نے حد معین کی ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے نہ جانے پائے. بھائی سلیمان یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ اب کوئی ہمارے محل میں داخل نہ ہو؟ تو جب تو صحیح کہ تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلے کہ اب کوئی ہمارے محل میں داخل نہ ہو اور ہم اسے بھیجے جسے کوئی روک نہیں سکتا، ہے نا. ملک الموت آ گئے. اب سلیمان نے اظہار تعجب کیا اور اظہار تعجب کرنے کے بعد کہا تو کیسے آ گیا؟ کہا سلیمان میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. ابھی جملے میں بھی انکساری نہیں ہے نا، تو اب اسے بھی بتلانی پڑی ملک الموت کو کہ تیری حد کیا ہے. تو اب آواز دی کیا ہے موت کے فرشتے، وہ سلیمان کا محل تھا جہاں تو پردوں کو ہٹاتا ہوا چلا گیا اور یہ فاطمہ کی ڈیوڑی ہے، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. کچھ بات واضح ہوئی. وہ سلیمان کا محل تھا کہ تو نے پردے ہٹائے، دروازے کھولے اور کھولتا ہوا سلیمان تک گیا. اور یہ فاطمہ کی چوکٹ ہے، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اب آیت کو اس واقعے سے ملا لیں، ملک الموت دروازے پہ ہے. یعنی اب جملہ کروں، ملک الموت دروازے پہ. آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا اور رسول جب پکاریں گے زندگی دینے کے لیے پکاریں گے، موت دینے کے لیے نہیں پکاریں گے. عزیزوں میں مسائل تک نہیں گیا، مسائل کی منزلیں بہت دور ہیں. میں روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، بھائی خدا اور رسول جب پکاریں گے تو زندگی دینے کے لیے پکاریں گے، موت دینے کے لیے نہیں پکاریں گے. ملک الموت فاطمہ کے دروازے پہ کھڑا ہے. اب عرض کروں موت کی سرحد سمجھ میں آئی؟
فاطمہ کے دروازے کے باہر موت، فاطمہ کے گھر کے اندر زندگی. آواز بلند نعرہ کچھ بات واضح ہوئی. سرحد موت و حیات کی سمجھ میں آئی. وہ دیہڑی، وہ ٹوٹا ہوا دروازہ موت و حیات کی سرحد ہے. گھر کے اندر حیات، گھر کے باہر موت. جب تک اجازت نہ ملے موت داخل نہ ہو سکے. تو بھائی اگر فاطمہ کا اسٹیٹس محمد کے برابر نہ ہوتا تو فاطمہ کے گھر کو پروردگار حیات کی ضمانت نہ بناتا. آواز بلند نعرہ اس لیے کہ پیغام کے ساتھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جانا ہے. پیغام اور پیغام کے ساتھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہے جو اس پیغام کی حفاظت کر سکے. اب اس مرحلے فکر کے لیے میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی تھی. پیغام کے ساتھ پیغامبر چلے. اب پیغامبر میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، پیغمبر نہیں. پیغمبری ختم ہو گئی رسول اللہ پر، اور اب جو حفاظت پیغام کرے وہ ہے پیغامبر. بات تو واضح ہوئی نا. تو بس وہیں تک تو لے کے جانا ہے اپنے سننے والوں کو. پیغام کے ساتھ اب کچھ حفاظت پیغام کرنے والے ہوں گے، ہے نا. تو اب پیغام ہی سے پوچھو. بہت توجہ. یہ جو ساری زحمت تھی اس منزل کے لیے، اب پیغام ہی سے پوچھو کہ تیرے پیغام کی اور تیری کتاب کی، اے پروردگار تیرے پیغام کی اور تیرے کتاب کی حفاظت کرنے والے کون؟ تو عرض کروں بھائی پورے قرآن کو دیکھ ڈالے، جہاں کوتبہ علیکم آ جائے وہاں وجوب ہے. اب یہ ایک عجیب بحث چھڑی. کوتبہ علیکم ہم نے تم پر لکھ دیا یا تم پر لکھ دیا گیا. میں نے کبھی آیت کوٹ کی تھی، ان صلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر کتاب ہے اور اس کا وقت بھی معین ہے. تو نماز کتاب ہے بھائی. نماز تو نماز ہے نا. قرآن کہہ رہا کتاب ہے. کتاب کے معنی واجب. کتاب کے معنی واجب، یہ ذہن میں رہے. اب جب اس کا صیغہ بنا پھر کوتبہ علیکم تم پر لکھ دیا گیا، یعنی تم پر واجب کر دیا گیا. بات واضح ہو گئی بھائی. میں نے یہ ساری زحمت اس مقام کے لیے دی تھی. اب 2-3 آیتیں سنتے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان لانے والو، کوتب علیکم الصیام روزے تم پر لکھ دیے گئے جیسا کہ روزے پچھلی امتوں پر لکھ دیے گئے تھے. مطلب کیا نکالیں گے آپ؟ روزے ہم نے تم پر واجب کر دیے. کوتبہ علیکم کے معنی واضح ہو گئے. دوسری آیت کوتبہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانے والوں سے خطاب ہے. کوتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم ہم نے تم پر جنگ کو واجب کر دیا، لکھ دیا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے سے بڑی نفرت ہے. زیادہ زحمت نہیں ہے بھائی. یہ آیتیں واضح ہو جائیں تو مجھے بات کو کہنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت ٹھنڈے دل سے پھر سنیں. کوتبہ علیکم لکھ دیا گیا تمہارے اوپر، یعنی واجب کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم. روزہ لکھ دیا گیا یعنی واجب. کوتب علیکم القتال وہو کرہ لکم اب تمہیں اچھا لگے یا برا لگے ہم نے تمہارے اوپر جنگ کو لکھ دیا ہے تو جانا تو بہرحال پڑے گا، ہے نا. اب کوتب علیکم کے معنی تو واضح ہو گئے نا. اب سورہ بقرہ کوتب علیکم سے آیت شروع ہو رہی ہے. کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. کوتب علیکم تم پر لکھ دیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. یہ حضرہ سے احتضار نکلا ہے. یہ جو ہے نا احتضار کی کیفیت اسی لفظ حضرہ سے نکلی ہے. کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تم پر لکھ دیا گیا ہے اور واجب کر دیا گیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے ان طرح کا خیرن تو اگر تم خیر چھوڑ کے جا رہے ہو
تو الوصیہ وصیت ضرور کرو. پڑھے لکھے سننے والے محترم سامعین آیت کو پھر سنیں. بھائی قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, ہم نے لکھ دیا, واجب لکھ دیا یعنی واجب کر دیا. کیا واجب کر دیا؟ کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے. پھر کیا کریں جب موت آ جائے, کا وقت آ جائے؟ ان ترک خیرن, ترک خیرن, اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو. ترکا کے معنی چھوڑ کے جانا. اسی لیے میت کے مال کو کیا کہتے ہیں؟ ترکا. یہ لفظ قرآن نے دی ہے آپ کو. ان ترکا خیرن, اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کرے. یہ ہم نے واجب کر دیا. تو اب ہر مسلمان پر واجب ہے یا نہیں کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی وصیت کرے. فقہ اسلام میں جس طریقے سے کتاب السحار ایک چیپٹر ہے نا, ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اسی طریقے سے کتاب الوصیہ ایک پورا چیپٹر ہے, اور وصیت کے پورے احکامات ہیں, سینکڑوں صفحات پہ مشتمل ہیں. ان ترک خیرن الوصیہ, اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کرے. تو اب ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر جائے, اور اگر شر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. چاہے وصیت کرے چاہے وصیت نہ کرے. اس لیے بہتوں نے وصیت کی, بہتوں نے چھوڑ دیا کہ تم خود کر لینا. بہت سیدھی سادی باتیں عرض کر رہا ہوں, بہت آسان لفظوں میں بہت سیدھی سادی بات کر رہا ہوں. اچھا تو اب سب پر واجب ہے کہ ان طرح کا خیرن الوصیہ, اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کرے. کیا پیغمبر مستثنا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, پیغمبر مستثنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. پیغمبر ایگزمپٹڈ تھے, پڑھی دونوں نے بھی. تو اب جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا ہیں نا قرآن میں احکامات کے, پہلا پیغمبر, اس کے بعد امت. تو اب پیغمبر پر واجب ہے یا نہیں کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وصیت کریں؟ واجب ہے نا. بس اب قرآن سے پوچھو کہ خیر کیا ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, اب اس سے آگے مجھے نہیں جانا. قرآن سے پوچھو کہ خیر کیا ہے. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا, وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. عجیب و غریب آیت ہے. جب صاحبان تقویٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خیر مکمل ہے. قرآن خیر ہے نا. اور اب ایک دوسری آیت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے کچھ لوگوں, پوری امت نہیں, اے کچھ لوگوں تم پوری امت میں سے خیر ہو. میں توجہ رہے, تم پوری امت میں سے خیر ہو. اور ہم نے تمہیں کیوں بھیجا؟ انہی کاموں کے لیے بھیجا جن کے لیے رسول بھیجا تھا. تو اب کچھ ہے نا اس امت مسلمہ میں جو امت جیسے نہیں ہے, خیر ہے امت میں. بھئی اسی بات کو تو زیارت جامعہ میں کہا کہ اے آل محمد ان ذکر الخیر کنتم اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہا. اے آل محمد تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ اگر کہیں خیر کا ذکر آ جائے تو اس کی اصل بھی تم ہو, اس کی شاخ بھی تم ہو, اس کا متن بھی تم ہو, اس کی شرح بھی تم ہو. اور تم وہ ہو کہ جب خیر تھک جاتا ہے تو تمہارے دامن میں آ کے آرام کرتا ہے. تقریر تمام ہو گئی. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. متقین سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے, کہنے لگے خیر ہے. قرآن کیا ہے؟ خیر. آل محمد کنتم خیر امت, تم امت کے خیر ہو. آل محمد خیر. اب دو خیر ہے, قرآن بھی خیر ہے اور آل محمد
وہ بھی خیر ہے. میں پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. قرآن خیر، قرآن خیر، آل محمد خیر. اور آیت کیا تھی؟ ان طرح کا خیرن الوصیہ، اگر خیر چھوڑ کے جاؤ تو وصیت کرو. اب لفظوں کو لفظوں سے ملا لیں، انی تارک فیکم مستقل ہے. تقریر آخری مرحلے پہ آ گئی. اب اس سے زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی. انی تارکن، میں قرآن نے کہا تھا ان طرح کا، پیغمبر نے کہا انی تارکن. اب انی تارکن خود بتلا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی زبان مبارک کا آخری جملہ ہے. اگر کسی محترم سننے والے کو اعتراض ہو تو فرما دیں. لیکن قرآن نے کیا کہا تھا؟ ان طرح کا خیرن الوصیہ، اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. وصیت مرنے والے کے آخری جملے ہی تو ہوتے ہیں نا. تو پیغمبر نے لفظیں بدلی نہیں. قرآن میں تھا ان طرح کا، پیغمبر نے کہا انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں قرآن کو اور عطرت کو. میں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ فیکم، تم میں. تم اور ہو، عطرت اور ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تم اور ہو، عزت و اہل بیت اور ہے. انی تارکن پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ. اس کے بعد پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی وزن محسوس کرے پیغمبر کے آخری جملے کا. انی تارکن، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. آخری جملہ ہے نا زندگی کا. پیغمبر کی زندگی کا پہلا جملہ یاد ہے آپ کو؟ یعنی پیدائش کے وقت سے بات نہیں کر رہا ہوں، نبوت کی بات ہو رہی ہے. بس پہلے جملے کو آخری جملے سے ملا لیں. پیغمبر کی نبوت کا پہلا جملہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو نجات پا جاؤ گے. اور پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا نبوت کے عہد کا آخری جملہ انی تارکون. بھائی بات واضح ہو گئی. پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، آخری جملہ انی تارکون. تو جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا تھا، جس نے پہلے جملے کا انکار کیا تھا، اسے آج تک دنیا کافر سمجھتی ہے. تو آخری جملے کے انکار کرنے والے کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ پہلے جملے سے جس نے انکار کیا آج تک دنیا اسے کافر کہتی ہے. تو اب جو آخری جملے سے انکار کر دے اس کے متعلق آپ سے فتویٰ پوچھنا ہے، خود کچھ نہیں عرض کرنا. انہما لن یفترقا، اور یہ جو دو خیر چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. بھائی یہی جملہ پالیسی میکنگ جملہ ہے. ابلیس نے چاہا تھا کہ پیغام کو وارث پیغام سے الگ کر دے. ابلیس کی سازش تھی کہ پیغام کو وارث پیغام سے الگ کرے. اور محمد کا منصوبہ یہ تھا کہ قیامت تک پیغام اپنے وارثوں کے ساتھ جائے. یزید نے بھی یہی کوشش کی کہ قرآن الگ ہو جائے، وارث الگ ہو جائے. گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. یزید نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ قرآن الگ ہو اور قرآن کا وارث الگ ہو، پیغام الگ ہو، وارث الگ ہو. لیکن وارث پیغام نے طے کیا کہ جب تو صحیح کہ گردن کٹ جائے لیکن قرآن کے ساتھ اتحاد رہے. بس فقط دو جملے. اب پیغام کے وارث نے بھی یہ طے کیا کہ گردن دے دوں گا لیکن قرآن سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گا. اتنا اتحاد ہے حسین میں اور قرآن میں، اتنا اتحاد ہے. سب جانتے ہیں، میرے محترم سننے والے سب جانتے ہیں کہ جب حسین ابن علی اصغر کو لے کر آبا کے دامن میں میدان میں گئے ہیں نا، تو فوج یزید یہی سمجھ رہی تھی کہ مصالحت کے لیے قرآن لا رہے ہیں. جب آبا کا دامن ہٹایا، جب معلوم ہوا کہ قرآن نہیں ہے بچہ ہے. اتنا اتحاد ہے حسین میں اور قرآن میں. اور اتنا اتحاد ہے حسین میں اور قرآن میں کہ جب زید ابن ارقم نے سر سید الشہداء پہ نگاہ کی تو اب میں کیسے وہ جملہ عرض کروں. یعنی واقعاً بعض وقت پریشانی ہوتی ہے کہ عربی جملوں کو کس طریقے سے اردو میں منتقل کیا جائے. بھائی عرض کروں
زید ابن ارقم وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو گود میں کھلایا تھا. تو جس بچے کو آپ نے گود میں کھلا لیا ہو وہ 75 برس کا بھی ہو جائے آپ اس کی صورت بھولیں گے نہیں. لیکن نو کے نیزہ پر حسین کا چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ زید ابن ارقم پہچان نہ سکے. حسین کا چہرہ مبارک اتنا متغیر ہو چکا تھا کہ زید ابن ارقم اس چہرے کو پہچان نہ سکے. سید سجاد سے سوال کیا انہوں نے, پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کا خاندان کیا ہے. یہاں تک کل میں نے مصائب کو بیان کیا اور اب اس سے آگے کی گفتگو. ادھر سید سجاد سے گفتگو ہو رہی ہے زید ابن ارقم کی, اور ادھر مقتل لکھتا ہے کہ اتنا اجتہام اور اتنی کثرت تھی لوگوں کی کہ قافلے کو باب الساعات کے قریب روک دیا گیا. دارالعمارہ کا ایک دروازہ باب الساعات, اس کے قریب قافلے کو روکا گیا. یہی دمشق میں بھی ہوا کہ باب الساعات کے قریب روکا گیا ہے. باب الساعات کے قریب قافلہ روکا ہوا ہے. زید بن ارقم سید سجاد سے بات کر رہے ہیں. چھتوں پر تماشا دیکھنے کے لیے بچے ہیں, عورتیں ہیں. ایک راوی کہتا ہے کہ وہ بیویاں جو اپنے چہروں کو بالوں سے چھپائے ہوئی تھی, ان بیویوں میں سے ایک کی گود میں نے ایک چھوٹی بچی دیکھی. اور مجھے کچھ اتنی کشش محسوس ہوئی اس بچی کے چہرے میں کہ میں اور قریب ہو گیا. راوی کا بیان ہے, میں دیکھ رہا تھا اس بچی کو. اب ظاہر ہے کہ قافلہ آگے نہیں جا سکتا, بھیڑ ہے, قافلہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اجتہاد ہے. دوپہر کا وقت اور بڑی دیر لگی. قریب ہوا راوی, ایک مرتبہ بچی نے سر اٹھایا اور اس بیوی سے جس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا پوچھا کہ پھوپھی اماں ایک بات کہوں. کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے. کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں, ایک گھونٹ پانی پلوا دے. اجرکم اللہ. عزیزان محترم, اب یہ جملہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین اور اصحاب حسین کی پیاس عصر عاشور میں ختم ہو گئی, لیکن حسین کی بیٹی سکینہ 12 محرم کو بھی پیاسی ہے. آخری جملہ ہے. آپ نے گریہ کیا تقریر تمام ہوئی. پھوپھی اماں ایک بات کہوں. کہا کہ بیٹی کہا پھوپھی اماں بہت پیاس ہے, ایک گھونٹ پانی پلوا دیں. راوی کہتا ہے کہ وہ عورتیں جو چھتوں پہ کھڑی ہوئی تھی تماشا دیکھنے کے لیے, ان عورتوں میں سے کسی عورت نے پکار کے آواز دی کہ قیدیوں مت گھبراؤ, میں تمہاری بچی کے لیے پانی لاتی ہوں. تقریر کے آخری جملے. تاریخ نے اس عورت کا نام ام حبیبہ لکھا ہے. ام حبیبہ چھت سے آنگن میں آئی, ایک کوزے میں پانی بھرا, گھر کے دروازے سے باہر آئی, شہزادی زینب کے ہاتھ میں دیا, شہزادی نے بچی کے ہاتھ میں دیا. اجرکم اللہ. بھائی میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں مقتل سے باہر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. ایک جملہ مقتل سے کر رہا ہوں, ایک جملہ مقتل سے. شہزادی کے ہاتھ میں دیا, شہزادی زینب کے, انہوں نے سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا. کہا بی بی ام حبیبہ نے, بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو میری کچھ دعائیں ہیں, اس بچی سے وہ دعائیں منگوا دینا. بس یہ ہے تقریر کا آخری جملہ. جملہ سنے میری کچھ دعائیں ہیں, اس بچی سے وہ دعائیں منگوا دینا, اسی لیے کہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا کو قبول کرتا ہے. بس آپ نے گریہ کیا, اللہ یتیموں کی دعا کو قبول کرتا ہے. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے کودے کو سکینہ کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا بیٹی پہلے اس عورت کی دعائیں منگوا دے, پھر پانی پینا. سکینہ نے آواز دی کہ عورت تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ ہے, وہ بخیر و عافیت اپنے گھر واپس آئے.
بچی نے دونوں ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگارا اس کا شوہر بخیریت اپنے گھر واپس آئے. کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھی چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہیں, وہ تمہاری طرح یتیم نہ ہو. آخری جملہ سماعت کریں, وہ تمہاری طرح یتیم نہ ہو. بچی نے اپنے چھوٹے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو. کہا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا بس یہ آخری دعا ہے کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت کی توفیق دے. بس جیسے ہی یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا, ایک مرتبہ شہزادی زینب نے پوچھا کہ اے عورت تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی کہ ارے میرا تعلق یہ کہ میں نے 7 سال فاطمہ زہرا کے گھر میں کلیدی کی ہے. بس آخری جملہ ہے, میں نے 7 سال تک فاطمہ زہرا کے گھر میں کلیدی کی ہے. کہا کسی کو پہچانتی بھی ہے؟ کہا شہزادی زینب کو بھی پہچانتی ہوں, شہزادی ام کلثوم کو بھی پہچانتی ہوں, شہزادی حسن کو بھی پہچانتی تھی, اپنے مولا حسین کو بھی پہچانتی ہوں. کہا اب دیکھے گی تو پہچانے گی. کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ تو ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا, کہا اگر زینب کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ, اور اگر ام کلثوم کو دیکھنا ہو